آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، توفیق رہی ہے حضرت آیت اللہ خامنہئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں ہمارے مراکز ہیں، ہماری آبرو ہیں، مرجعیت ہماری آبرو ہے۔ وہ جو نظام مرجعیت سے کٹ کے چلتے ہیں، ذرا ٹیڑھے چلتے ہیں، میں انہیں ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہی تشیع آج آبرو مند ہے جو مرجعیت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو تشیع مرجعیت سے کٹی چل رہی ہے، وہ خود بھی پریشان ہے اور ہمیں بھی کر رہی ہے۔ ہاں، یہ آپ دیکھ لیجئے، بہت سامنے کی باتیں ہیں۔ آپ بتائیے جناب زینب کے روزے کی حفاظت کون سے نظام نے کی ہے؟ کربلا عراق سے داعش کو کس نظام کے مطابق نکالا گیا ہے؟ آج دنیا کی سیاسی طاقتیں پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ اتنی بڑی طاقت جس کے پیچھے امریکہ جیسا ایک طاقت ہو، اس کے پیچھے اسرائیل ہو، جی اتنے بڑے طاقت رکھنے والے لوگ 3 سال میں ملک سے نکالے کیسے گئے؟ بھائی یہ بڑی حکومتوں کا کام نہیں تھا جو مرجعیت نے کر کے دکھایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور میں انتہائی محترم سننے والوں کے توسط سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے دوست اس مفہوم کے حوالے سے کچھ چڑچڑے پن کا شکار ہیں، اس نظام مرجعیت کے حوالے سے چڑچڑے پن کا شکار ہیں، تو ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے۔ وہ ہمارے ہیں، ہماری آبرو ہیں، ہماری عزت ہے، ہماری جان ہے، ہمارے ہیں۔ انہیں کسی نے دماغ میں ڈالا ہے، آپ دماغ سے نکالیے۔ انہیں بھی کسی نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک حج پر تھے، ایک صاحب تھے، بڑا نام ہے پاکستان کا، وہ انتقال ہو گیا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو سارے رستے کو 10 دفعہ ملاقاتوں میں کہا میں تو تقلید نہیں مانتا، میں تو مرجعیت کو نہیں مانتا، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں یہ فتوے اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں، میں تو تقلید ہی نہیں کرتا۔ لیکن حج انہوں نے بہت اچھا کیا، کوئی غلطی، اچھا مسئلہ ہم سے نہیں پوچھ رہے تھے مگر حج صحیح کیا انہوں نے۔ طواف میں غلطی ان سے ہوئی، وہ بھی ٹھیک کر کے آ گئے، واقع بتایا کہ مجھ سے 30 چکر میں غلطی ہوئی، پھر میں نے ایسا کیا۔ میں نے کہا ٹھیک کیا آپ نے۔ بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں، مجھے دنیا میں شیعوں میں کوئی شیعہ آج تک نہیں ملا، آپ کو ملے تو مجھ سے ملوائیے گا، جو تقلید نہ کرتا ہوں۔ مجھے نہیں ملا۔ آپ کو آج اس مجلس کے بعد بھی اور میں آئندہ بھی اللہ نے اگر زندگی دی تو مجھے یہاں چہلوں تک رہنا ہے، کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو۔ جی میں نے جب انہیں دیکھا کہ وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح عبادت کر رہے ہیں، طواف بھی صحیح ہے، احرام بھی صحیح ہے، 24 چیزوں کے حرام ہونے کا بھی انہیں احساس ہے کہ یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ کفارہ اس پہ یہ ہوگا۔ میں نے کہا آپ تو تقلید کو مانتے نہیں، حج آپ صحیح کر رہے ہیں۔ کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا تحفۃ العوام میں تو 5 مجتہدین کے فتوے ہیں، آپ ایک کو نہیں مان رہے تھے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ آپ 5 کو مانتے ہیں۔ ہمارے تو بر صغیر میں ہمارے میرے دادا کے مولانا تو تحفۃ العوام دہلی سے انہوں نے خریدی تھی 2 روپے کی، 1924 کی یا 1922 کی کوئی انہوں نے کتاب خریدی تھی، اس کے جلد کے اوپر وہ بچوں کی پیدائشیں لکھتے تھے، فلاں پوتا پیدا ہوا ہے، فلاں نواسا پیدا ہوا ہے، جی بچوں کے نام رکھنا، یہ وہ پرانی کتاب۔ یعنی ہمارے تو دادا پردادا سے تقلید کا نظام ہے جی۔ تو بحث یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت، مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں مدرسے کتنے ہیں، انہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا جی پاکستان میں 450 مدرسے ہیں۔ کہنے لگے اسکول کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی اس وقت میں پاکستان میں 100 اسکول تھے جو خمس کے پیسے سے چل رہے تھے، اب تو 200 اسکول ہیں جو آپ کے خمس کے پیسے سے چل رہے ہیں۔ وہ جو لوگ خمس دیتے نہیں نا، وہ پوچھتے ہیں کہ جا کہاں رہا ہے، جو دیتے ہیں نا انہیں پتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے۔ اعتراض بھی وہی کرتا ہے جو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 200 اسکول، اس وقت ہم میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں چکوال میں، یہ زمین 18 ایکڑ زمین میں، اس کا مطلب کوئی اور بھی نہیں ہے، میں یہاں پر اب مجلس پڑھنے آیا ہوں، ہاں کوئی اور مطلب نہ نکالیں کہ میں اگر ہاں میں ویسے ہی میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے، میری مزاج میں بھی شہنشاہیت ہے۔ میں یہ جو بتانے جا رہا ہوں ہرگز کوئی اور مطلب نہیں ہے۔
پاکستانیوں کے پاس پیسہ بہت ہے الحمدللہ، ہمیں باہر سے کچھ چاہیے ہی نہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے اسکول کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 100 اسکول ہیں. کہنے لگے جب تک 450 اسکول نہ بنا لو جتنے تم نے مدرسے بنائے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھو، اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو کن کے حوالے کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ وہی او لیول پڑھائیے، وہی اے لیولز پڑھائیے، وہی مثال آکسفورڈ کی تعلیم، وہی جو آپ کے ہاں بہترین تعلیم ہے وہی پڑھائیے، مگر خود پڑھائیے. اصل مسئلہ معلم کا ہے، کتاب کا نہیں ہے. ہم یہ 1400 سال سے روتے آ رہے ہیں، کتاب قرآن جیسی بھی ہو اور معلم اہل بیت نہ ہو تو تمہیں گمراہ کر دے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.